کے لیے سب سے پہلے آدمی ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ بالایمان، اللہ تیرا شکر ہے ایمان کی توفیق، والحمدللہ بالقرآن، تیری تعریف ہے قرآن کی نعمت پر تیری حمد ہے۔ یہ باتیں ہیں لک الحمد بالمعافی، تجھے جو تندرستی دی ہے اس پر تیری حمد۔ تو سب سے بڑی بات ہے ایمان، ایمان کی حفاظت۔ ہمارے لیے اپنے ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے اور اپنے اولاد کے ایمان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، 3 واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ کشتی کی تختہ توڑ دینے کا ہے، دوسرا واقعہ ایک لڑکے کو چند مہینے سے کھیل رہے تھے، ایک لڑکی کو گردن سے پکڑ کر اس کی باقاعدہ دبوچ کر کے مار دیا، اور تیسرا واقعہ دیوار کی سیدھا کر دیا۔ ان تینوں واقعے کے پیچھے اللہ پاک کی کیا حکمت تھی، وہ حکمت بیان کی۔ اس نے یہ 20 والا واقعہ ہے کہ اس لڑکے کو کیوں مار دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ یہ جو بڑا لڑکا ہم نے چھوٹا سا تھا اس کو مار دیا، کیوں مار دیا؟ یہ خطرہ تھا کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک مسلمان نیک تھے، یہ لڑکا بڑا ہو کر کے ماں باپ کو کفر پر، اللہ کے انکار کے اوپر مجبور کرتا، تو ہم نے پہلے سے انتظام کر دیا، اس بیٹے کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا اور مار دیا۔ وہاں حضرت مفسرین فرماتے ہیں دیکھیے، اپنے ایمان کی حفاظت اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو ہماری اولاد ہمیں پیاری ہے، اس سے زیادہ اس کا ایمان وہ ہمیں زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ تو ہم گویا قرآن کی اس عمل پر، اس حکم پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت کن چیزوں سے ہے۔ سب سے بڑی چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا وقت کے اوپر ٹائم پر اس کا نکاح کرا دیں، یہ اس کی ایمان کی حفاظت ہے۔ اگر ہم نے اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کی تو اس کا ایمان تو خطرے میں ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے جو ماں باپ ہے اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ حدیث بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن کی اولاد بالغ ہو گئی، نکاح کی عمر کو پہنچ گئی، اور انہوں نے کوئی غلط کام کیا، شہوت رانی کا کوئی غلط راستہ اختیار کیا، تو اس کے ماں باپ چاہے تہجد گزار ہو، پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ماں باپ کے نامہ اعمال میں زنا کاری کا گناہ لکھا جائے۔ زنا پر کیا سزا ہے؟ سزا یہی ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، آدمی بدکاری زنا کاری کرے اور ایمان رہے، یہ بہت مشکل کام، کیونکہ زنا کاری میں حیا، شرم، رخصت ہو جاتی ہے۔ جہاں حیا ختم ہو گئی وہاں آدمی ہر چیز کا سودا کر دیتا ہے، چاہے ایمان بیچ دینا پڑے تو بیچ دے گا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے جو لوگ زنا کار ہے، جو لوگ اپنی شہوت غلط جگہ پر پورا کرنے کی عادت بنا ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ یا تو ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی شرم و حیا کو کھو چکی ہو، یا پھر کافی عورت سے نکاح کریں گے۔ اور اوپر سے الٹی سائڈ بیان کیا، جو عورت بدکاری کی عادی بن چکی ہے تو وہ یا تو زنا کار مرد سے نکاح کرے گی یا پھر کسی کافر کے ہاتھ چلی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ والزانی والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔ بدکار عورت جو اپنی حیا کا سودا کر رہی ہو اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، یا تو زنا کار کے ساتھ چلی جائے گی یا کسی کافر و مشرک کے ساتھ چلی جائے گی۔ اس کے ایمان کی حفاظت کو مسئلہ نہیں، چاہے گھر میں تعلیم ہو رہی ہو، چاہے ماں باپ جو ہے پابند وقت کا نمازی ہو، سب کچھ ایک طرف ہوگا
لیکن شہوت کو پورا کرنے کا جذبہ ایک طرف ہوگا، وہ کافی ہونا چاہیے۔ تو جو ماں باپ اپنی اولاد کو وقت پر نکاح کروا رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کا سامان تیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھا دین بچا لیا۔ دین رخصت ہوتا ہے دو راستوں سے، حرام لقمہ پیٹ میں اتارو تب دین رخصت ہو جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے جو شہوت کا، زنا کاری کے راستے سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ جس آدمی نے نکاح کر لیا، حضور فرماتے ہیں ایک سائڈ سے جہاں سے نکاح رخصت ہو رہا تھا اس کو اس نے بچا لیا۔ من تزوج فقد استکمل نصف الدین۔ آج کل ہمارے ماحول میں ہماری اولاد شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، ہمارے اڑوس پڑوس، ہمارے خاندان قبیلے اس میں اولادیں بڑی بڑی ہو گئی اور نکاح کی ہم فکر نہیں کر رہے۔ جہاں ہم ان کے نماز کی فکر کریں، جہاں ہم ان کے ایمان بچانے کی فکر کریں، تو یہاں نکاح کی بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ نکاح کے ذریعے معاشرے میں شرم و حیا پیدا ہوتا ہے۔ اپنی قرآن کریم کہتا ہے جو لوگ نکاح کرتے ہیں گویا وہ ننگے بدن تھے، اب نکاح کے نتیجے اپنے پوشاک انہیں پہن لیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم نے نکاح کیا تو عورت تمہارا لباس بن گئی اور تم عورت کے لباس بن گئی۔ گویا نکاح سے پہلے تم ننگے بہنا بے شرم بے حیا تھے، اب تم نے نکاح کر لیا گویا تم نے اپنی عزت کا جوڑا پہن لیا۔ معلوم کہ جو اولاد جس معاشرے میں جن کی اولاد بے نکاح ہے حقیقت میں بے شرم ہے، ان کی شرم و حیا کی حفاظت کا راستہ نکاح ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود ہمارے لوگوں کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے معاشرے اور سماج میں جتنے بھی اولاد شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کی نکاح کی فکر کرنا گویا ان کی ایمان کو بچانے کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح جو ہے سنت کہا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح سنت ہے تو نہ کرو تو بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے داڑھی ہے اس کو سنت کہا گیا لیکن رکھنا واجب ہے، تہجد کی نماز ہے سنت ہے لیکن حکم میں وہ نفل ہے، تو اس طرح جو ہے نکاح کو سنت کا لیکن حکم میں وہ واجب ہے۔ اس سے ایمان کو بچانا، اپنی شرم و حیا کو بچانا نکاح ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ نکاح کے بغیر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہوں، بہت مشکل ہے۔ شرارکم عزابکم، تمہارے بدترین وہ لوگ ہیں جو لوگ نکاح نہیں کرتے، بدترین وہ لوگ ہیں جو بغیر شادی بیاہ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ شیار موتاکم عزابکم، تم میں سے حرام موت اور بدترین موت وہ لوگ مرتے ہیں جو بغیر شادی کے مرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ پہلے شادی کر چکے اس کا مطلب ہے، لیکن جن لوگوں کو شادی کا تقاضا ہے اور وہ شادی نہیں کرتے، اس کے اسباب موجود ہیں اور نہیں کر رہے ہیں، تو بدترین موت مرتے ہیں، اللہ کے غضب کی پکڑ پر وہ مرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ چیز جو ہے ایک مرتبہ شادی ہو گئی، اگر اس کی بیوی چلی گئی یا اسے طلاق دے دی تو ان کا بعد میں اس کی نکاح کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ اب وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جو نوجوان بچے ہیں ہمارے یہاں 30-35 سال کی عمر کے ہو گئے، وہ فکر نہیں کر رہا، اور اگر ہو بھی رہا ہے نکاح تو ہم نہیں ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس بچے کی، اس اولاد کی ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔ اللہ پاک جو ہمارے معاشرے کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھنے کے لیے 3 صحابہ نے یہ کوشش کی کہ حضور کے کیا اعمال ہے دن اور رات کے، ہم ازواج مطہرات سے پوچھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تو آپ کے عمل کو بخاری شریف میں ہے کہ انہم تقالوہا، حضور کے عمل کو انہیں کم سمجھا ہے، تو حضور تو سوتے بھی ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں اور حضور تو نکاح بھی کرتے ہیں اور جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے بتایا کہ 3 صحابی اس طرح آپ کے اعمال کو معلوم کرنے کے لیے آئے، تو میں نے آپ کا ہر عمل بتا دیا کہ آپ کیسے نفل روزہ بھی رکھتے ہیں اور یہ افطار بھی کرتے ہیں۔ جیسے جمعہ کو پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں تو دوسری دن آپ افطار بھی کرتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ سو بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ رات بھر نماز ہی پڑھتے رہے سوتے ہی نہیں۔ یہ سب میں نے عمل بتایا۔
تو ان صحابہ نے ان تقاضا بہت کم سمجھا اور پھر ان کا تعبیر بھی کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہوئے ہیں، لہذا آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نے قسم بھی اٹھائی کہ خدا کی قسم اب میں رات بھر بالکل سوؤں گا نہیں، اپنی کمر زمین سے بستر سے بھی لگاؤں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے یوں قسم اٹھائی کہ میں جو ہے زندگی بھر روزانہ ہر روز روزہ رکھوں گا، ایک دن افطار نہیں کروں گا۔ اور تیسرے صحابے نے یہ قسم اٹھائی کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پتہ چلا، ماں عائشہ نے بتایا کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، حضور تشریف لے گئے اور سب مجمع کے سامنے بیان کیا اور فرمایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب سے بڑا متقی وانا اتقاکم وعالمکم باللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے جاننے والا میں ہوں، سب سے زیادہ میں اللہ کو جانتا ہوں۔ اور میرا یہ حال ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نفل روزے رکھتا ہوں اور ساتھ میں افطار بھی کرتا ہوں، وہ اتزوج النساء، اور میں نبیوں کا سردار ہو کر میں نکاح کرتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا یہ طریقہ کار ہے، جو میرا امتی ہو کر کے اس طریقوں کو چھوڑے گا تو میرا نہیں ہے۔ تو رات بھر تہجد پڑھو اور سو نہیں تو حضور کا طریقہ وہ نہیں ہے۔ روزے ہی نفل رکھتے رکھتے چلے جاؤ اور افطار کرو ہی نہیں تو وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ نکاح نہ کریں تو اس وقت جو ہے وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ کار ہے، میری زندگی گزارنے کا یہی راستہ ہے، ہاں یہ میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا نہیں۔ حضور نے قیامت کی نشانی بتائی، قیامت سے پہلے میری امت نکاح سے بھاگے گی، نکاح سے اپنی جان چھڑائے گی، کیونکہ نکاح میں شرم ہے نا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں کے دل میں غیرت ہوتی ہے، عورت بھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی اور جگہ جائے، اور مرد بھی کبھی نہیں چاہے گا غیرت مند کہ اور کسی جگہ پر اپنی شہوت کو پوری کرے۔ تو اب یہ قید ہے، اور جو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں ورک شاپ کی زندگی، تو اس کو آزاد رہنا چاہتا ہے، تو اب یہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر ہے نکاح ہی مت کرو۔ قیامت کی علامت ہے کہ میری امت نکاح سے بھاگے گی۔ ایک ساتھ ایک شخص سے بات ہوئی تو کہنے لگا تو بھی قیامت کی علامت ہے، حضور نے بھی کہا ہے کہ 72 فرقے ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور نے تو اس لیے کہا تھا کہ اس فرقوں میں مت چلا جانا، سیدھے میرے راستے پر چلنا، اس کا یہ مطلب کوئی ہے کہ آپ جو کھلی ہو طریقہ دوسرا اپناؤ۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ بھائی یہ سلیب جو ہے بڑا کمزور ہے اب گرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کے گرا دو، سمجھیں یار۔ اس لیے کہیں نوجوان یہ نہ سمجھے، مفتی صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ قیامت کی علامت ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے جو نہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نکاح نہ کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہمارا ماحول، ہمارا سماج آہستہ آہستہ قیامت کو جلدی آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق من احیا سنتی عند فساد امتی، جو کوئی میری سنت کو زندہ کرے میری امت کے ویران اور خراب ہونے کے موقع پر تو فلہ اجر 100 شہید، تو اس کو اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ تو آج کل اگر ہم فکر کریں ہمارے سماج میں کوئی بے نکاح نہ رہے اور اس کی دھوم سوار ہو جائے کہ کوئی بھی آدمی بے حیا نہ رہے تو انشاءاللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرماوے، دونوں خاندان میں عزت اور محبت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔